اور یہی وجہ ہے کہ پاڑا چنار کی لڑائی یا گلگت بلتستان کا کوئی مسئلہ ہو، جن کو بس کھڑا کر کے شناختی کارڈ دیکھ کے جو لوگ اتارے جاتے ہیں کہ تو شیعہ ہے تو ادھر ہی اس کو مار ہے، وہ علامہ اقبال والا پاکستان کدھر ہے؟ آج کدھر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان کدھر ہے؟ کہتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں، کچھ طاقتیں الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ پاڑا چنار اور جی بی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے گی تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی 2 مہینے پہلے کسی دوست نے فون کیا، وہ بھی صحافی ہے، آپ کی فیلڈ سے ہے، کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں پاڑا چنار میں ہوں۔ کہتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں، کچھ طاقتیں الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ پاڑا چنار اور جی بی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے گی تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاڑا چنار میں کوئی 7-8 دن ایک طویل جنگ شیعہ سنیوں کے درمیان لڑائی گئی، جس میں کئی درجن لوگ جو ہے وہ ضائع ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کا خون گرایا گیا۔ یہ سب چیزیں میں اس عالم کا قتل اور ڈاکٹر رقیہ کا قتل ایک دوسرے سے نہیں ملاتا ہوں، بلکہ میں پورے پاکستان کے اندر اس مذموم کوشش کی اور اس سازش کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام پہ۔ اس ملک کے اندر قائد اعظم کے پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملک کے اندر شیعہ کو، سنی کو، عیسائی کو، ہندو کو اور جتنی بھی مذاہب کے لوگ تھے ان کو اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، ان کے اپنے عقیدے کے ساتھ، ان کو اپنے نظریے کے ساتھ جہاں اس ملک کے اندر تحفظ فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اگر ہم تحریک پاکستان کی بات کریں، اگر ہم قیام پاکستان کی بات کریں، آج کدھر ہے وہ علامہ اقبال والا پاکستان؟ کدھر ہے آج؟ کدھر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان؟ کدھر ہے آج؟ ہم خود ایک الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے ہم شیعہ سنی لڑائی کرا دے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، وہ ہمارے ریاست کے لیے شرم کی بات ہے، وہ ہمارے عوام کے لیے شرم کی بات ہے، وہ ہماری پولیس کے لیے شرم کی بات ہے، وہ ہماری عدلیہ کے لیے شرم کی بات ہے۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق اس سے ہے۔ جتنی بھی وہ قتل ہو جاتے ہیں وہ لوگ فرقہ واریت کے ساتھ نتی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر آگ لگے، پاکستان جل جائے۔ میں ان تمام طاقتوں کا بھرپور مذمت کرتا ہوں اور ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ تمہاری یہ چال، تمہاری یہ بدماشیاں اب عوام جان چکی ہے، یہ آگے نہیں چلے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاڑا چنار کی لڑائی یا گلگت بلتستان کا کوئی مسئلہ ہو، جن کو بس کھڑا کر کے شناختی کارڈ دیکھ کے جو لوگ اتارے جاتے ہیں کہ تو شیعہ ہے تو ادھر ہی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ پاکستانی عوام نے یہ مسترد کر دیے ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو یہی کچھ لاہور میں بھی ہوتا، یہی کچھ کراچی میں بھی ہوتا، یہی کچھ اسلام آباد میں ہوتا۔ اس طرح نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جیسے عام لوگوں کو خطرہ ہے ان دہشت گردوں سے، کیا فورسز کو بھی ان سے خطرہ ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ جو ہمارے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ آپ دیکھیں اسی دن، جس دن 6 جنوری کو جو ڈاکٹر رقیہ قتل ہو جاتی ہے، عبد القدیر چاچا قتل ہو جاتے ہیں، اسی دن ایک ہائیس پہ فائرنگ ہوتی ہے جس میں ایف سی کے جوان چوٹیوں پہ جو جاتے ہیں اسی میں سوار تھے، اس میں بھی ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں جہاں دہشت گرد کی بات کرتے ہیں تو دہشت گرد کے لیے سب سے پہلا نشانہ فورسز ہے، اس کے بعد عوام ہے۔ عوام میں پھر انہوں نے وہ ایک کہتے نا، وہ یہ نقطہ جو ہے نازک ہے۔ فرض کریں فرقہ واریت، اگر شیعہ کو ٹارگٹ کیا جائے یا کسی فرقہ پرست تنظیم کے ہیڈ کو اگر
टारगेट किया जाता है या उसके रहनुमा को टारगेट किया जाता है। तो उस वजह से जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक बंदा कत्ल हो जाता है, एक मौलवी कत्ल हो जाता है और उसके बदले में कुफ्र के फितवे लगे, कुफ्र के नारे लगे, हम मजम्मत करते हैं। इनके लिए यही है कि वो फोर्सेस को भी निशाना करते हैं, वो अवाम को भी निशाना करते हैं, लेकिन अवाम में ज्यादातर अहले तशय्युअ को निशाना बनाते हैं। जो कि फोर्सेस को निशाना करते हैं वो भी काबिल मजम्मत है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई है, वो हमारे मुहाफिजीन हैं, ये उनको भी और अवाम को भी ये निशाना बनाते हैं। एक चीज और भी मैं इधर वाज़ेह करना चाहूँ, हमने लाख से ज्यादा जनाजे उठाए हैं इसी पॉलिसी के तहत, हमने लाख से ज्यादा जनाजे उठाए हैं। हमने अमेरिका के लिए कुर्बानी दी है, हमने बरतानिया के लिए कुर्बानी दी है, हमने इसराइल के लिए कुर्बानी दी है, और जिस मुल्क को बचाने के लिए हमने कुर्बानी दी अफगानिस्तान के लिए। आप जाए ना, अभी अफगानिस्तान आप जाए ना, एक आम शहरी अगर काबुल जाता है तो पाकिस्तानी से काबुल के अंदर कितनी नफरत की जाती है। इन लोगों के लिए हमने अपनी जानी कुर्बान कर दिया, इन लोगों के लिए हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां दी है। तो मुझे अफसोस है कि सबसे पहले ये दहशतगर्द, ये बदबख्त, ये गुंडागर्द अगर निशाना बनाते हैं तो वो फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जो कि काबिले मुजम्मत है और काबिले नफरत है। हम अपने मुहाफिजीन के, हम इनके कदर जानते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। इनको भी खतरा है, इनकी जानों को भी खतरा है, और एक आम शहरी की जान को भी खतरा है, और एक खातून की। देखें, एक बात और भी है कि अगर एक इतना बेगैरत हो जाता है एक ग्रुप, एक तंजीम या कुछ ताकतें इतनी बेगैरत हो जाती है कि वो धरती की बेटी को भी नहीं बख्शते हैं, तो मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा बुज़दिल लोग दुनिया जहान में कहीं नहीं है। अगर इन सब को शौक है शहादत की, अगर इन सब को शौक है जहाद की, तो फलस्तीन चले जाए ना, वहां तो मैदान सजा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर क्यों अनारकी पैदा करते हैं? और अगर फिर बाकायदा तौर पर ये किसी इरादे या किसी साजिश के तौर पर ये सारा कुछ किया जाता है, तो वो सब काबिल मुज़म्मत है।